بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 24ویں تمرین پڑھ رہے ہیں۔ یہ تمرین بھی مضاف الیہ کے تحت ہے۔ اس میں اردو جملے دیے گئے ہیں جن کا ہمیں عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ اس تمرین میں بھی 2 مضاف اور 2 مضاف الیہ ہے۔ سب سے پہلے ہم الفاظ و معانی دیکھیں گے۔ پہلے جملے میں اللہ کے گھر کی عظمت کے لیے العظمت کا لفظ آتا ہے۔ دوسرا جملہ ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کے سوار۔ کشتی کے لیے سفینۃ جمع سفن پہلے گزر چکا ہے، اور سوار کے لیے راکب جمع راکبون۔ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب سمیع سے۔ رکیب یرکب رکوب معنی سوار ہونا۔ تیسرا جملہ ہے دیہات کے باشندوں کی زندگی۔ دیہات کے لیے قریۃ جمع قرہ، اور باشندوں کے لیے ساکن جمع سکان، یا دوسری جمع ساکنون۔ یہ بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے سکن یسکنو سے۔ اور زندگی کے لیے الحیات کا لفظ آئے گا۔ یہ الحیات مصدر بھی ہے باب سمیع سے۔ حی یحیی حیاتن معنی زندہ رہنا۔ چوتھا جملہ ہے ہندوستان کے کارخانوں کے مزدور۔ کارخانہ کے لیے المصنع جمع مصانع، یا دوسرا لفظ آتا ہے الشریکۃ جمع الشریکات۔ مزدور کے لیے عامل جمع عاملون، اور دوسری جمع عمال آتی ہے۔ پانچواں جملہ ہے انڈونیشیا کے مسلمانوں کی زبان۔ زبان کے لیے لغت جمع لغات۔ چھٹا جملہ ہے عمر بن عبدالعزیز کا عدل۔ عدل کے لیے عدل کا لفظ آتا ہے، یہ مصدر ہے باب ضرب کا۔ عدل یعدل عدلا معنی انصاف کرنا۔ ساتواں جملہ ہے گلاب کے پھول کی سرخی۔ گلاب کے لیے الوردۃ، یا الوردو کا واحد ہے، اور پھول کے لیے الزہرۃ، یا الزہرو کا واحد ہے، اور الزہرو کی جمع ازہار آتی ہے۔ سرخی کے لیے الحمرۃ۔ آٹھواں جملہ ہے شعیب کے قلم کا رنگ۔ رنگ کے لیے لون جمع الوان۔ اور نواں جملہ ہے کاریگر کے ہاتھ کی صفائی۔ صفائی سے مراد یہاں تیزی ہے، سرعت۔ ہاتھ کے لیے کاریگر کے لیے الصانع جمع صناع آتی ہے۔ الصانع جمع صناع۔ اور ہاتھ کے لیے ید جمع ایدی، اور صفائی کے لیے السرعۃ، یہ مصدر ہے باب کروم کا بھی اور باب سمیع کا بھی۔ 10واں جملہ ہے حسن کی گھڑی کا ڈائل۔ ڈائل کے لیے المینا جمع موانن آتی ہے۔ 11واں جملہ ہے دیوار کی گھڑی کی 2 سوئیاں۔ سوئیاں کے لیے اقرب جمع اقارب، اور دیوار کے لیے الجدار جمع جدران۔ 12واں لفظ ہے گھنٹی کے بجنے کی آواز۔ گھنٹے کے لیے الجرس کا لفظ آتا ہے، اور بجنا کے لیے رن یرن رنینا مانا گھنٹی کا بجنا۔ اور آواز کے لیے صوت جمع اصوات آتی ہے۔ یہ تھے الفاظ و معانی۔
اب ہم ترجمہ دیکھیں گے. پہلا جملہ ہے اللہ کے گھر کی عظمت. عظمت بیت اللہ، عظمت بیت اللہ. اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے، اور عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. تو ترجمہ ہم اس کا الٹا کریں گے. عظمت بیت اللہ، عظمت مضاف ہوگا، بیتی مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے اس پر جر یعنی کسرہ آیا، اور چونکہ واپس وہ مضاف بن رہا ہے اس لیے اس پر تنوین یا الف لام نہیں ہے، اور لفظ اللہ پھر مضاف الیہ ہے. دوسرا جملہ ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کے سوار. راکبو سفینتی نوح علیہ السلام. راکبو یہ جمع ہے راکبن کی، یعنی راکبو نہ تھا، نون کو اضافت کی وجہ سے گرا دیا. تیسرا جملہ ہے دیہات کے باشندوں کی زندگی. حیات سکان القریتی، حیات سکان القریتی. چوتھا جملہ ہے ہندوستان کے کارخانوں کے مزدور. کارخانوں کے مزدور جمع ہے، اس لیے اس کے لیے جمع کا لفظ آئے گا، اور بولیں گے عمال مصانع الہند، عمال مصانع الہند. پانچواں جملہ ہے انڈونیشیا کے مسلمانوں کی زبان. لغت مسلمی انڈونیشیا، لغت مسلمی انڈونیشیا. مسلمی یہ جمع کا لفظ ہے، مسلمن کی جمع مسلمون تھی، چونکہ وہ مضاف الیہ بن رہا ہے، لغت مضاف اور مسلمین مضاف الیہ، تو حالت جری میں مسلمون سے مسلمین نہ ہو گیا، اور چونکہ واپس وہ مضاف بن رہا ہے اس لیے نون جمع کو گرا دیا تو مسلمی ہو گیا. چھٹا جملہ ہے عمر بن عبدالعزیز کا عدل. عدل عمر بن عبد العزیز، عدل عمر بن عبد العزیز. عدل مضاف ہے اور عمر مضاف الیہ ہے، چونکہ وہ غیر منصرف ہے اس لیے اس پر کسرہ نہیں آتا، تو کسرے کے بجائے اس پر فتحہ آیا. اس کے بعد ابن کا جو لفظ ہے وہ عمر کی صفت ہے، اور موصوف صفت میں یکسانیت ہوتی ہے اعراب کے اعتبار سے، تو عمر چونکہ مجرور ہے اس لیے ابن کا لفظ بھی مجرور ہے. ساتواں جملہ ہے گلاب کے پھول کی سرخی. حمرۃ زہرۃ الوردۃ، حمرۃ زہرۃ الوردۃ. آٹھواں جملہ ہے شعیب کے قلم کا رنگ. لون قلم شعیب. نواں جملہ ہے کاریگر کے ہاتھ کی صفائی. صفائی سے مراد السرعہ تیزی. سرعت ید الصانع، سرعت ید الصانع. دسواں جملہ ہے حسن کی گھڑی کا ڈائل. میناء ساعۃ الحسن، میناء ساعۃ الحسن. گیارہواں جملہ ہے دیوار کی گھڑی کی دو سوئیاں. اقربا ساعۃ الجدار. اقربا نہیں تھا، اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ کو گرا دیا تو ہو گیا اقربا ساعۃ الجدار. اور بارہواں جملہ ہے گھنٹے کے بجنے کی آواز. صوت رنین الجرس، صوت رنین الجرس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.